الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، آج ہم بات کریں گے آج سے جو 20 سال پہلے ایک واقعہ ہوا تھا امریکہ میں، نیو یارک سٹی میں، جب دو جہاز ادھر جو دو بڑی بلڈنگز تھیں ان میں ٹکرا گئے تھے، جس کی وجہ سے ہزاروں لوگ جو ہیں ان کو اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑا۔ تقریباً 3000 سے 3500 لوگ اس میں مارے گئے، لیکن آج تک کوئی بھی کمپلیٹ انویسٹیگیشن یا مصدقہ کوئی بھی انویسٹیگیشن نہیں ہے کہ کون لوگ یا کون سے ایکٹرز تھے جو ملوث تھے اس میں۔ اسپیکولیشنز ہیں بہت زیادہ کہ یہ بھی ہیں، ایون امریکہ میں لوگ کہتے ہیں، پہلے بھی کہتے تھے، اب بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ان سائڈ جاب تھی۔ کچھ کہتے ہیں کہ CIA ملوث تھی، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس میں موساد جو اسرائیل کی ایجنسی ہے وہ ملوث تھی۔ لیکن جو بھی ہو، لوگوں کی قیمتی جانیں گئیں۔ لیکن کل میں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا، دا گارڈین میں لکھا گیا ہے، وہ پڑھ کر مجھے تھوڑا سا ایسے دھچکا لگا، میں تھوڑا سا چونکا، کیونکہ اس میں یہ ہے کہ بائیڈن نے، امریکی صدر نے یہ کہا ہے کہ اب یہ جو 20 سال پورے ہوئے ہیں 9/11 کو، اور 9/11 اب آ رہا ہے سپٹمبر میں، تو وہ جو انویسٹیگیشن کی ہوئی ہے ہماری ایجنسیز نے، CIA نے، FBI نے، وہ پبلش کر دی جائے گی۔ تو جب وہ پبلش ہوگی تو وہ ہر بندہ جو ہے وہ پڑھ سکے گا، ہر بندے کی رسائی ہوگی اس انویسٹیگیشن تک۔ اور اس میں کچھ ایسی چیزیں آ رہی ہیں کہ جو تشویشناک ہیں مسلمانوں کے لیے۔ اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ کیلیفورنیا میں جو 2 ہائی جیکر، جو جتنے بھی ہائی جیکر تھے اس وقت، ان میں سے 2 جو کیلیفورنیا میں رہ رہے تھے، ان کے جو رابطے تھے وہ سعودی افیشلز کے ساتھ تھے۔ یعنی کہ اس معاملے کو اب سعودیہ کے ساتھ بھی جوڑا جا رہا ہے۔ پہلے بھی اس طرح کی آوازیں اٹھی تھی، لیکن اب یہ دوبارہ انویسٹیگیشن آنے کے بعد یہ آوازیں اور زیادہ زور و شور سے اٹھیں گی کہ سعودی جو حکمران ہیں یا سعودی افیشلز ہیں وہ بھی اس واقعے کے پیچھے تھے، کیونکہ کچھ بینک ٹرانزیکشنز ہیں، کچھ ٹیلی فون کالز ہیں، اور وہ ان کے رابطے جو سعودی افیشل یا سعودی حکومت کے لوگ ہیں ان کے تھے، ان 2 ہائی جیکرز جو تھے کیلیفورنیا میں رہ رہے ان کے ساتھ، جس کی وجہ سے وہ فیملیز جن کے لوگ اس دن آج سے 20 سال پہلے مارے گئے تھے اس حادثے میں، کہ وہ کورٹ میں جا سکیں اور سعودیہ کے خلاف، یعنی سعودی حکومت کو سو کر سکیں، ان کے خلاف کورٹ میں جا سکیں، اور جو جانیں گئی ہیں ادھر ان کی فیملیز جو ہیں وہ ہر جانے کا دعویٰ کر سکیں سعودیہ کے خلاف۔ یعنی ان کو پیسے ملنے چاہیے، جو لوگ مارے گئے ہیں ان کی فیملیز کو پیسہ ملے گا یا پیسہ ملنا چاہیے سعودیہ کی طرف سے۔ فرض کریں اگر وہ لوگ کورٹ میں جب جاتے ہیں تو کورٹ ان کے حق میں فیصلہ دے دیتا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ سعودیہ کو یہ ایکسیپٹ کرنا پڑے گا، سعودیہ کو پھر ان لوگوں کو پیسے دینے پڑیں گے۔ اگر نہ دیں گے، سعودیہ فی الحال ڈینائی کر رہا ہے، سعودیہ کہہ رہا ہے کہ اس میں سعودی جو حکمران ہیں یا سعودی افیشلز ہیں کسی کا بھی کوئی لین دین نہیں ہے، لیکن اگر کورٹ جو ہے وہ ان کے خلاف، سعودیہ کے خلاف فیصلہ دے دیتے ہیں، تو پھر جو سعودیہ کے ادھر اکاؤنٹس ہیں، جو سعودیہ کے لاکھوں کروڑوں اربوں ڈالر پڑے ہوئے ہیں ادھر امریکہ میں، جو ایسٹس ہیں وہ اکاؤنٹ فریز ہوں گے، وہ ایسٹس جو ہیں ایسٹس وہ فریز ہوں گے۔ لیکن یہ ہے کہ اگر یہ اسٹیبلش ہو گیا تو پھر ایک دفعہ ایک اور مسلم کنٹریز جو ہے سعودی عرب، اس کے خلاف کوئی نہ کوئی محاذ رائی، کوئی نہ کوئی کسی طرح کا کوئی کارروائی کسی طرح سے بھی کی جا سکے گی، پابندیاں لگ سکتی ہیں، ان کے جو اکاؤنٹس ہیں، جو پیسہ ہے وہ بلاک ہو سکتا ہے، فریز ہو سکتا ہے۔ لیکن مجھے حیرانگی اس بات پہ ہو رہی تھی کہ وہ جو 3 یا 3,500 لوگ مارے گئے ہیں، ان کے لواحقین جو ہیں وہ عدالت میں جا رہے ہیں، یا امریکہ کی جو ایجنسیز ہیں ان کے پیچھے ہیں،
کہ عدالت میں جائیں اور سعودیہ کے خلاف جائیں اور کیس کریں کورٹ میں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو عراق میں جنگ کی گئی تھی، جدھر امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے چڑھائی کی تھی اور 6 لاکھ سے زیادہ بے گناہ لوگوں کو مارا گیا تھا، جو ٹونی بلیئر نے کچھ عرصہ پہلے یہ ایکسیپٹ بھی کیا تھا کہ ہم نے وہ غلطی کی تھی، ہماری جو وہ ایجنسیز کی رپورٹس تھیں وہ غلط تھی، تو جب انہوں نے یہ ایکسیپٹ بھی کر لیا تو یہ جو 2 بڑے دہشت گرد بش اور بلیئر تھے جنہوں نے اتنا بڑا کرائم کیا ہے کہ اتنے لوگوں کو، بے گناہ لوگوں کو مار دیا ہے، وہ اور پھر بعد میں جو افغانستان میں 20 سال تک لڑتے رہے ہیں اور ادھر اتنے لوگوں کو مار دیا ہے، میں یہ پوچھتا ہوں کہ کیا ان لوگوں کی زندگیاں قیمتی نہیں تھیں؟ ہر زندگی قیمتی ہے، لیکن آپ بیلنس کریں کہ یہ 3 یا 3.5 ہزار لوگوں کی زندگیاں بہت قیمتی ہیں، ان کے لواحقین کو پیسہ ملنا چاہیے، اور جو 6 لاکھ سے زیادہ لوگ عراق میں مارے گئے تھے ان کی زندگیوں کی کوئی قیمت نہیں تھی، لیکن ان کے لیے آواز کون اٹھائے گا؟ کون سا ایسا حکمران ہے ادھر جو یورپ یا امریکہ میں تو کوئی بھی نہیں اٹھائے گا، لیکن کون سا ایسا مسلم حکمران ہے جو وہ مسلمان بھائیوں بہنوں اور بچوں کے لیے آواز اٹھائے گا؟ کیونکہ بدقسمتی سے مشکل سے کوئی ایسا کرے گا، کیونکہ مسلمان حکمرانوں نے ہمیشہ مغرب پہ انحصار کیا، اپنے بینک اکاؤنٹس، اپنا پیسہ، اپنے جائیدادیں، بزنس، اپنی اولادیں مغرب میں رکھی، یورپ میں رکھی، امریکہ میں رکھی۔ وہ تو کبھی بھی کھل کر نہیں بول سکیں گے، اگر کچھ بولیں گے کھل کر تو ان پر سختیاں کی جائیں گی، ان کی اولادوں کو بلاک کیا جائے گا، ان کے جو اکاؤنٹس ہیں ان کو فریز کیا جائے گا، کبھی بھی وہ کھل کر نہیں بول سکتے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ مسلمان حکمران کب جاگیں گے؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہوا ہے قرآن حکیم میں کہ یہود و نصارہ کبھی بھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، لیکن ہم پھر بھی ان پر انحصار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کر کے تو مسلمان آج ذلیل و خوار ہو رہا ہے، اتنا پیسہ ہونے کے باوجود بھی وہ ذلیل اور رسوا ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف وہ اپنے مسلمان کنٹریز کو چھوڑ کر وہ امریکہ پہ انحصار کرتے ہیں۔ جیسے سعودیہ دیکھ لیں، اس نے اتنی بڑی انویسٹمنٹ ہے امریکہ میں، اس نے مسلمان کنٹری پاکستان کو چھوڑ کر، ترکی کو چھوڑ کر، انڈونیشیا ملائیشیا کو چھوڑ کر، تب عراق کو چھوڑ کر، بڑے بڑے مسلمان ملکوں کو چھوڑ کر اس نے امریکہ پہ انحصار کیا۔ اور امریکہ اب اس کے ساتھ کیا کرنے جا رہا ہے، اب تو آنے والا وقت بتائے گا۔ دیکھیں جی انویسٹیگیشن جو ہے وہ جو پبلش کر رہے ہیں وہ باہر آتی ہے تو کیا بنتا ہے، سعودیہ کے خلاف کون سا قدم اٹھایا جاتا ہے۔ سعودیہ اس چیز کو ڈینائی کر رہا ہے، لیکن ہم انتظار کرتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے آنے والے وقت میں، جو بھی ہو۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ جو واقعہ 9/11 کا ہوا تھا، اس کی تو آج تک کوئی بھی مصدقہ رپورٹ نہیں آئی کہ کون اس میں ملوث تھا، لیکن یہ جو عراق وار تھی، عراق میں جو اتنا بڑا کرائم ہوا ہے، یہ کریمنل لوگوں نے، یہ جو ٹیررسٹ سب سے بڑے بش اور بلیئر ہیں، انہوں نے جو ادھر کیا اور ان کے اتحادیوں نے اتنے لوگوں کو بے گناہ مار دیا اور پھر ایکسیپٹ بھی کر رہے ہیں، تو ان کے خلاف عدالت میں کون جائے گا؟ کون سا مسلمان حکمران دوسرے مسلمان حکمرانوں کو ساتھ ملا کر ان معصوم لوگوں کے لیے کون آواز اٹھائے گا؟ کیا ان کی زندگیاں قیمتی نہیں تھیں؟ کیا ان کی زندگی، مسلمان کی زندگی کی کوئی ویلیو نہیں ہے؟ پھر عراق میں جو جنگ 20 سال ہوتی رہی ہے، آج تک کوئی بھی کنٹری، کوئی بھی ایجنسی یہ پروو نہیں کر سکی کہ اسامہ بن لادن رحم اللہ اس واقعے میں ملوث تھے۔ اور یہ ایک بندے کو ادھر افغانستان میں ڈھونڈنے گئے تھے، اور کیا حال ادھر افغانستان کا کر دیا۔ 20 سال ادھر لڑتے رہے ہیں، کتنے لوگوں کو انہوں نے شہید کیا، ان کے بارے میں کون پوچھے گا؟ اگر ہم مان لیتے ہیں یہ جو انویسٹیگیشن میں لکھا ہوتا ہے کہ ہاں جی سعودیہ جو ہے یا ادھر کے لوگ ملوث تھے، فرض کریں مان لیتے ہیں، تو پھر یہ تو اسٹیبلش ہو جاتا ہے، تو پھر اسامہ بن لادن تو ملوث نہیں تھے، کیونکہ وہ سعودی حکومت یا سعودی رجیم جو ہے ان کے اور اسامہ بن لادن کے تو اچھے تعلقات ہی نہیں تھے۔ اسامہ تو ملک بدر تھے، کیونکہ سعودی رجیم کو خطرہ تھا ان سے کہ کہیں یہ بغاوت نہ کرا دیں ہمارے خلاف، اس لیے وہ تو ملک سے باہر ہی رہتے تھے۔ تو اس لیے اب عراق میں جو لوگ مارے گئے تھے اور افغانستان میں مارے گئے ہیں، ان کا حساب کون لے گا؟
یہود و نصارہ کبھی بھی ہمارے دوست نہیں ہو سکتے، ان کے خلاف کون اٹھے گا؟ ہاں ان سے آپ بزنس کریں، لین دین رکھیں، لیکن اپنا سب کچھ، اپنا پیسہ، اپنے اکاؤنٹس، اپنی اولادوں کو ان کے پاس گروی نہ رکھیں، ان کے پاس نہ رکھیں، کیونکہ کل کو یہ آپ کو ان کی وجہ سے، آپ کے پیسے کی وجہ سے، آپ کی اولاد کی وجہ سے بلیک میل کریں گے، آپ بول بھی نہیں سکیں گے ان کے خلاف، آپ کی آنکھوں کے سامنے سب کچھ ہوتا ہوا ہوگا۔ اس کی مثال آپ دیکھ لیں نواز شریف کی، آج تک وہ کوئی ایک لفظ بھی بولا ہے ان کے خلاف؟ بھائی کیسے بولے؟ کیونکہ اس کا سب کچھ تو ادھر پڑا ہوا ہے، اگر وہ بولے گا تو اس کا یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، وہ ہتھیار لیں گے، وہ اس پر قبضہ کر لیں گے اور اس کو ٹھڈے مار کر ادھر سے نکال دیں گے۔ اس لیے جب تک مسلمان نے باغیرت نہیں ہونا اور دشمنوں کو چھوڑ کر اپنے جو مسلمان بھائی ہیں ان پر انحصار نہیں کرنا، مسلمان اسی طرح رسوا ہوتا رہے گا۔ میں اپیل کروں گا عمران خان صاحب سے، عمران خان صاحب جو ہیں وزیر اعظم پاکستان، وہ بڑا کھل کر بولتے ہیں اور بات بھی کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب اگر وہ اپنے 3000 لوگوں کے لیے عدالت میں جا سکتے ہیں، آواز اٹھا سکتے ہیں، تو آپ اپنے 6 یا 8 لاکھ لوگوں کے لیے کیوں نہیں آواز اٹھا سکتے؟ آپ دوسرے جو مسلم کنٹریز ہیں ان سے رابطہ کریں عمران خان صاحب، ان کو اعتماد میں لیں اور اس کے لیے آواز اٹھائیں کہ ہم جو عراق میں بے قصور لوگ مارے گئے ہیں، جو افغانستان میں بے قصور مارے گئے ہیں، ان کی زندگیوں کا ہرجانہ جو ہے وہ کون بھرے گا؟ وہ جو یہ ٹیررسٹ جو خود تسلیم کر رہے ہیں، کیا ان کے خلاف ہم عدالت میں جائیں گے؟ عمران خان صاحب میری آپ سے اپیل ہے کہ خدا را آپ یہ ضرور کریں، مسلمانوں کے لیے آواز اٹھائیں، جو بے قصور لوگ مارے گئے ہیں ان کی فیملیز کے لیے آواز اٹھائیں، ٹھیک ہے؟ اگر ان کی 3000 زندگیاں قیمتی ہیں تو مسلمان کی زندگی بہت ہی قیمتی ہے، اور وہ لاکھوں میں ہیں جو بے قصور مارے گئے ہیں۔ اللہ کے لیے ہم ان کی آواز بنیں گے۔ اس ویڈیو کو دوسروں تک پہنچائیں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ عواموں تک یہ آواز جائے، تو شاید کوئی باغیرت مسلمان حکمران جو ہے اس کو غیرت آ جائے، اس کے اندر ایمانی غیرت جاگے، اور وہ جو مظلوم مسلمان مارے گئے ہیں، شہید ہوئے ہیں، ان کی وہ آواز بن سکے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنی حفظ و ایمان میں رکھے اور امت مسلمہ کو آپس میں اتفاق اور اتحاد کے ساتھ رہنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ ہمیں آپس کے اختلاف ختم کرنے چاہیے، کیونکہ دشمن کسی نہ کسی بہانے سے ہمیشہ ہم پر چڑھائی کرنے کی کوشش کرتا ہے اور کر رہا ہے۔ جب تک ہم متحد نہیں ہوں گے، ہم ان کے سامنے کھڑے نہیں ہوں گے، وہ کبھی بھی اس چیز سے باز نہیں آئیں گے۔ یہ آپ دیکھ لیں ایمانی طاقت کا آپ نتیجہ دیکھیں، افغانستان میں مٹھی بھر لوگ تھے، اتنے لوگوں کے ساتھ 40 ملکوں کے خلاف وہ کھڑے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح دی۔ اس طرح مسلمانوں کو متحد ہو کر اور ان کے سامنے اکٹھا ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ ہم ان کے خلاف جنگ کر دیں یا کسی محاذ رائی پہ نکل جائیں، لیکن عزت کے ساتھ ہم بھی دنیا میں رہ سکیں اور ان کے برابر کھڑے ہو کر، ان کے سامنے کھڑے ہو کر ان کو بتائیں کہ ہمارے بچے، ہماری زندگیاں جو ہیں وہ بھی میٹر کرتی ہیں، ان کی بھی قیمت ہے، اور ہم تمہیں اجازت نہیں دیں گے کہ کوئی بھی جھوٹا پراپوگنڈا کر کے تم اسلام کو بدنام کرو، اسلامی کنٹریز پر چڑھائی کرو۔ اور یہ انشاءاللہ، کیونکہ اگر ہم یہ ایسا نہیں کریں گے تو کل ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ ہم سب نے اکٹھے ہو کر انشاءاللہ اپنی امت جو ہے اس کے لیے آواز اٹھانی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنی حفظ و ایمان میں رکھے اور اللہ تعالی ہم پر اپنا رحم کرے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور یہ ویڈیو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔